جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا آج لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا ایڈریس ہوا اور امید یہ کی جاتی تھی کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا جو خطبہ ہوگا وہ جموں کشمیر کی مشکلات، معاملات اور جموں کشمیر کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں، ایسپریشنز ہیں، ان کی عکاسی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار بنی ہے ابھی حال ہی میں یہاں 3-4 مہینے پہلے، انہوں نے جو اپنے مینیفیسٹو میں لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک نقشہ ہوگا، ان کے ذہن میں ویژن ہوگا کہ ہم نے آنے والے 5 سال میں جموں کشمیر کو اس مصیبت سے کس طرح نکالنا ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈائریکشن کی بات ہوگی. پر اگر آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، جب 2019 میں 5 اگست کو ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ جی، انہوں نے جو 370 کو 35 سے 2 انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ختم کر کے پارلیمنٹ میں جو تقریر کی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں ایل جی آئے تو ان کی تقریریں، چاہے 26 جنوری ہو، چاہے کوئی فنکشن ہو، چاہے ابھی جو ہمارے پریزنٹ ایل جی ہیں ان کی تقریروں کو اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے اس گورنر ایڈریس میں اور ان تقریروں میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلے ڈے 1 جس دن یہ جموں کشمیر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اس کو میں کانڈ کہتی ہوں، ڈاکہ ڈالا گیا، اسی دن سے ہوم منسٹر صاحب نے اس وقت فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. اور اس کے بعد جتنے بھی ایل جی آئے، جتنے بھی باہر سے جو بھی ہمارے منسٹرز آتے ہیں، کوئی آتے ہیں تو وہ اسی بات کو دہراتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ملے گا. اور میرا یہ ماننا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اسٹیٹ ہوڈ تک محدود نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ جو بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کی پالیسی ہے جموں کشمیر کو لے کے، کہیں نہ کہیں یہ جو ابھی اتنی باری اکثریت سے لوگوں نے جس سرکار کو چنا ہے اس کا ایکسٹینشن بن گئی ہے. جو ابھی تک ہم کہتے تھے، چلاتے تھے یہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس کے لوگ ان حرکات کو جو بی جے پی نے ان سالوں کی، ان کو جائز قرار دینے کی اس میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اور جتنا بھی ہمارا ڈس امپاورمنٹ ہو گیا 2019 کے بعد، ڈس پوزیشن ہو گیا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہیں پر بھی. اور انفارچونیٹلی ہمارے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جی کیجریوال نہیں بننا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی کیجریوال بننے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، مگر خدا را اپنے لوگوں کی عزت نفس، ان کے حقوق کے لیے تو کھڑے ہو جائیے. یہ مطلب چیف منسٹر بننا تو ٹھیک ہے، منسٹر بنانا تو ٹھیک ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو لوگوں نے ووٹ کس لیے دیے ہیں؟ اس لیے دیے تھے کہ جو پچھلے 2019 سے یہاں پر جو ایک ماحول بنا ہے، جو ہمیں بے اختیار کیا جاتا ہے، جو ہماری پراپرٹی، ہماری جو منرل سے، ہمارے جاب سے، ہماری نوکریوں سے، ہر چیز سے ہمیں آہستہ آہستہ بے دخل کیا جاتا ہے. تو لوگوں نے اس لیے چنا تھا کہ آپ اس کا علاج کریں گے. گورنر ایڈریس میں تو اس ریزولوشن جو نیشنل کانفرنس کلیم کرتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے جی 370 پر ریزولوشن لایا، حالانکہ اس میں اس 370 کا کہیں ذکر نہیں تھا. گورنر ایڈریس میں اس کی بھی جرت نہیں کی ہے اس کیبنٹ نے کہ اس کا تذکرہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے میں ہم اور کیا کہیں، یہی کہیں گے کہ ہمیں تو تانا دیتے ہیں یہ آپ نے جی بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، مگر ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کے باوجود یہاں پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا. جو ایجنڈا آف الائنس بنا وہ بھی پی ڈی پی کا ایجنڈا تھا. جو ہم نے 2 سال میں نے اور 10 مہینے مفتی صاحب نے بی جے پی کے ساتھ کام کیا، اس میں بھی پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا. چاہے پتھر بازوں کو ایمنسٹی کی بات ہو، چاہے حریت والوں کو لیٹر لکھنے کی بات ہو، چاہے ڈائلاگ کی بات ہو، چاہے آل پارٹی ڈیلیگیشن لانے کی بات ہو، چاہے سیز فائر کی بات ہو، چاہے بی جے پی کے 2 منسٹر کٹھوا ریپ میں ڈراپ کرنے کی بات ہو جو جس میں انہوں نے جلسے میں شمولیت کی تھی. تو ہم نے تو اس وقت بہت مشکل حالات میں، حالانکہ سچویشن بہت خراب تھی، اور ہم نے اپنا ایجنڈا چلایا. آج لگتا ہے بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس ہیز اس کم کر گئے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں
जो बीजेपी पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर। हु इज द बीजेपी एमएलए टू डिक्टेट इट? मगर स्पीकर साहब खामोशी से सुनते हैं। पर्सन लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले। जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल एनसी को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 या 48 जब से जम्मू कश्मीर का इलाहाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे। उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लब कुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रेस्टोर, हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है। हमारे मामला बहुत हैं, जिसके लिए आपने खुद भी सुना होगा कि हमने कई बिल्स लाए हैं, जिसके लिए मैंने उमर साहब को लेटर लिखा, मैंने कांग्रेस को लेटर लिखा, मैंने पीसी को लेटर लिखा, और मैंने उनसे कहा कि ये पॉलिटिक्स को अलग करके ये हमारे मुद्दे हैं जो हम सब लोगों के मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझती हूँ, एक तो है जो हमारे डेली वेजर्स हैं। कई लोग कहते हैं मैंने अपने वक्त में किया था, मैंने SRO 520 लाया था, सब कुछ हमने मुकम्मल किया था, तकरीबन 1 लाख डेली वेजर्स का बायोमेट्रिक हो गया था। सरकार के लिए वो रुक गया, अभी भी वो सारा कुछ उनके पास, सरकार के पास रिकॉर्ड है। अगर वो चाहें तो 520 SRO के तहत इनको रेगुलराइज करेंगे। इनकी लाइफ बहुत खराब है, 30-30, 20-20, 25-25 साल से ये लोग काम करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये लोग डेली वेजर्स डिपार्टमेंट्स में ना हो, ना हमारी बिजली चलेगी, ना हमारा पानी चलेगा, ना हमारा इरिगेशन चलेगा, ना कोई डिपार्टमेंट हमारा काम करेगा अगर ये डेली वेजर नहीं है। डेली वेजर के बलबूते पे ही डिपार्टमेंट्स चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बिल पे सरकार जो है, सरकार की मदद भी हमें हासिल होगी। और जो बाकी जमातें हैं उसमें हमने बीजेपी को भी लेटर लिखा कि ये साझा मामला है, डेली वेजर जम्मू में भी, कश्मीर में भी, इसमें हमारी मदद कर लीजिए। दूसरा, प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, 2019 के बाद एक होड़ लगी हुई है, नौकरियों से हमारे लोगों को निकालते हैं। अगर कोई जॉब निकलती है उसमें बाहर के लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी जमीन, आप देखिए, हजारों कनाल जमीन रेलवे के नाम पे, डेवलपमेंट चाहिए हमें, मगर रेलवे के नाम पे, रोड्स के नाम पे, जो रोड ऑलरेडी बने हैं दूसरा रोड बनाओ, पहला रोड बनाओ। जैसे वहाँ आपका मुगल रोड पर टनल बनाने के बजाय दूसरा रोड बनाओ। इसी तरह सैटेलाइट टाउन के नाम पे, इसी तरह जो बाहर के बड़े बड़े लोग हैं उनको इंडस्ट्री के नाम पे हमारी जमीन कौड़ियों के दाम इसको दी जा रही है। मगर जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनके पास 12-13 मरले, 14 मरले, 8 मरले जिनने मकान बनाए हैं, तो उनको आपने पता है कई बार बुलडोजर चला, और ये बुलडोजर ज्यादातर जम्मू में चलता है, और वो भी उन एरियाज में जहाँ बेचारे गरीब, गुजर, ट्राइबल, पहाड़ी लोग या कोई कश्मीरी भी मुसीबत में चला गया वहाँ रहता है, तो रोज कहीं ना कहीं वहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। तो हमने कहा कि ये जमीन जो जम्मू कश्मीर की है, ये यहाँ के लोगों का पहला हक बनता है। जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ, अपना आशियाना बनाया हुआ है, उसको ये हुकूक मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी जमीन सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स के लिए आप बहुत जमीन देते हो, सड़क के नाम पे, सैटेलाइट टाउन के नाम पे जो अभी जमीन दी जा रही है, मेरे ख्याल में 1,80,000 कनाल जमीन जा रही है वो, और उसमें भी कोई हमारा सरकार की तरफ से जवाब नहीं आई सैटेलाइट टाउन किन के लिए बनाए जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह हमारी जमीन जाती रही और हमारे लोगों को बुलडोजर का सामना करना पड़ा छोटी छोटी जगह बचाने के लिए, तो कहीं हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे हमारा गुजर हो, पहाड़ी हो, जो भी लोग हैं इस जद में आते हैं, हमारे हालात रोहिंग्या जैसे ना हो जाए। तो इसलिए मेरी फिर से गुजारिश है,
سرکار سے اور ان کی جو اکائیاں ان کے ساتھ جو ان کے الائنس پارٹنر ہے اور پی سی سے اور بی جے پی سے اس میں ہماری مدد کر لیجئے کہ یہ پراپرٹی رائٹس ان کو دیے جائیں جن کے پاس اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اس میں گورنمنٹ لینڈ. اور اس کے بعد بین آن سیل آف الکوہل, اس میں پبلک ڈرنکنگ کو بالکل بند ہونا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں کئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیوں نہیں کیا. آپ لوگ گواہ ہیں 2019 سے پہلے چاہے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی یا ہماری سرکار تھی, پی ڈی پی کی سرکار 1947 سے لے کے آج تک مفتی صاحب کل 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے اور میں 2 سال رہی ہوں. تو 6 سال میں کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کو بھی معلوم ہے اس سے پہلے 2019 سے پہلے 2 دکانیں کینٹونمنٹ میں ہوتا تھا اور ڈل گیٹ میں ہوتی تھی. اگر آپ آج دیکھیں گے آج یہ بہت بڑی وبا ہے. اور دوسری جو ٹورزم کو لے کے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم کے لیے ہے, تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کے اندر اگر کہیں ٹورسٹ سیف ہے, سب سے زیادہ ٹورسٹ جو لڑکیاں جو لیڈیز ہماری بہنیں ہماری بچیاں اکیلے ٹریول کرتی ہیں وہ کشمیر میں کرتی ہیں. وہ اس لیے کرتی ہیں کہ یہاں ابھی ہمارے جو سماجی جو ہمارا جو سماج میں ابھی کچھ ہمارے قدغن لگے ہیں, ابھی حیا ہے. باپ بیٹے کے سامنے شراب نہیں پیتا ہے, اگر ابھی پیتے بھی ہیں چھپ چھپ کے پیتے. پر جس طرح اس شراب کی دکانوں کو یہاں عام کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اس سے یہ ایک لت بن چکی ہے. ابھی آپ دیکھیے شراب کی دکانوں کے باہر اتنی لائنیں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو, کوئی پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہے تھے, اس کو شراب پی کے پتہ نہیں تھی. تو میں ٹورسٹ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں, خاص کر ہماری جو بچیاں باہر سے آتی ہیں ان کی سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی تک شراب کلچر اوپن نہیں ہے, ہو گیا ہے اور ابھی اوپن نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے عمر صاحب سے بھی, چلیے ہم نے نہیں کیا آپ کر لیجئے, آپ کر لیجئے. تو اگر آپ کریں گے بہت اچھا ہوگا اگر اس پہ بین لگ جائے. اور اس میں جو ہمارے بچے جو ڈرگ ایڈکشن ہے ہمارے بہت زیادہ ہے, وہ جو کمبائن ہوتے ہیں دونوں, تو یہ بہت خطرناک ہے. ڈرگس میں تو پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں ہم زیادہ کام کریں گے, مگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں یہ ہماری مدد کرے. اس کے علاوہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سیکریٹریٹ اسمبلی سیکریٹریٹ وہ کہتے ہیں آپ فلانی ڈپارٹمنٹ پہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے الیکشن کے دوران میں وعدے کیے پرزنرز کو لے کے, ابھی ہم جاننا چاہتے ہیں کتنے پرزنرز ہیں, کہاں کہاں بند ہیں, کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اگر ہم نہیں پوچھ سکتے تو کیا یہ فرض نہیں بنتا ہے اس سرکار کا کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ یہ ٹیک اپ کرے؟ ہم نے بھی ایک جو ہے لیٹر بھیجا ہے, کمیونیکیشن بھیجا ہے, ڈی جی کو بھیجا ہے, چیف سیکرٹری کو بھیجا ہے, ہمارے وکیل جو عبد المجید ڈار صاحب ہے سپریم کورٹ وکیل ہے خورشید عالم کی طرف سے, کہ ہمیں لسٹ بتائیے کہ ہمارے جموں کشمیر کے کتنے قیدی ہیں, کہاں کہاں ہیں, ان کے نام بتائیے, تاکہ وہ بہت غریب گھروں کے لوگ ہیں. خاص کر سری نگر میں اگر آپ دیکھیں گے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے ملنے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی لیگل مدد دی جائے, مگر ہمارے پاس لسٹ ہے. دوسرا یہ میری عمر صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چلیے مانیے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں ان کو, یہ جو پرزنرز ہیں, مگر کم سے کم آپ یہ معاملہ تو اٹھائیے, ان کو وہاں سے یہاں شفٹ تو کر لیجیے. بہت بری حالت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں, مطلب میں نام نہیں لینا چاہتی, میں نام لوں گی کچھ لوگوں کا تو خدا نہ خواستہ ان کو اور تنگ کریں گے. تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ کم سے کم یہ جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی ہمیں ڈیٹیل چاہیے, ان کے نام چاہیے, وہ کون کون سے جیل میں بند ہیں, ان کا ٹرائل بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا, اور جن کا ٹرائل ہوتا ہے وہ اتنا سلو ہے کہ بیچارے ماں باپ کہاں سے لائیں گے اتنا پیسہ, اتنے سالوں سال ٹرائل چلاتے رہیں گے. دوسرا یہ جو پاسپورٹ اگر آپ ملتا بھی ہے پر نو فلائی لسٹ پہ آپ کا نام ہے تو کیا کریں گے, اس پاسپورٹ کا کیا فائدہ ہے. تو اس کا چاہتی ہوں کہ جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے یہ ایشو کو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کرے. اور یہ جو بلز ہیں, پہلے تو خیر میں میٹر میں نہیں جاؤں گی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میٹر عمر صاحب نے کہ میٹر کو جو بات کرے گا تو میں خود دیکھ لوں گا اکتوبر کے بعد, مگر آج وہ کہتے ہیں 100% میٹرنگ ہونی چاہیے, اور گورنر صاحب نے اس کا آج بھی ذکر کیا ہے.
مگر میں کہتی ہوں جو غریب لوگ ہیں, جو اکنامکلی بہت ویک ہیں, کم سے کم ان کو ون ٹائم معافی دینی چاہیے, معاف کرنا چاہیے. ان کا جو فیس ہے ہزاروں میں ہے, کئیوں کا لاکھوں میں فیس آ گیا ہے, وہ بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ اور بجلی کاٹ دی جاتی ہے. تو عمر صاحب سیتارمن جی سے, یہ نرملا سیتارمن جی سے سوال اٹھائیں, ان سے بات کریں کہ ہمارے یہاں بہت ہی حالات خراب رہے, مشکلات رہے, تو کم سے کم جو بہت غریب طبقہ ہے ان کی یہ فیس ون ٹائم معاف کی جائے. اور اس کے علاوہ جو ریٹرن آف کشمیری پنڈتس کا ذکر کیا ہے گورنر صاحب نے, یہ تو روایتی طور پہ ہر اس میں گورنر ایڈریس میں ہوتا ہے, مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سٹیپس لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں آنریبل, بٹ وٹ آل عملی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے کشمیری پنڈت یہاں آئے, انہوں نے 2 سیٹیں ان کے لیے نامینیشن, ہم چاہتے ہیں نامینیشن کے بجائے اگر انہوں نے الیکشن میں رکھا ہوتا ان کے 2 سیٹیں ریزرو, ایک جموں میں ایک کشمیر میں, تو مجھے لگتا ہے وہ ایک راستہ کھل جاتا ہے. کشمیری پنڈت یہاں الیکشن لڑتا, لوگوں میں اٹھتا, گھومتا, ووٹ مانگتا, وہ ایک اچھا راستہ ہوتا, پر وہ نہیں کیا. تو اس لیے میں یہ ہے جو ہم نے خورشید عالم صاحب کی طرف سے چیف سیکرٹری کو اور ڈی جی کو لیٹر گیا ہے کہ ہمیں جتنے بھی پرزنرز ہیں جموں کشمیر کے ان کی لسٹ دے دیجیے. ہم آر ٹی آئی بھی کرنا چاہتے ہیں, مگر پہلے بھی کسی نے آر ٹی آئی کیا گیا تو اس کو جو جواب ملا کہ یہ سیکورٹی معاملہ, اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے وی وینٹ ڈائریکٹلی ٹو چیف سیکرٹری اینڈ ڈی جی صاحب. ہم چاہتے ہیں ان گھروں کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مدد ہو جائے, اور میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب ان کا مسئلہ اٹھائیں گے کہ ان کو یہاں شفٹ کیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں